اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 45 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 46 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم وقفینا اور کفی پیچھے بھیجا، کفایت کی نہ ہم نے علی پر آثار قدموں کے نشان ہم ان کے، اور ہم نے ان کے قدموں کے نشانوں کے پر پیچھے بھیجا۔ بعیسیٰ بے سے عیسیٰ ابن مریم ابن بیٹا مریم، مریم کا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ بین آگے، ید ہاتھ ہی اس کے ہاتھ کے آگے، اس کے ہاتھ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے بین یدیہ اس سے پہلے، من التورات من سے التورات توریت، وآتیناہم اور عطا دیا نہ ہم نے ہو اس کو، اور ہم نے اسے دی الانجیل انجیل، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ اور مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من التورات توریت میں سے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم اور ہم نے ان کے قدموں کے نشانوں پر بھیجا ابن مریم کو، ہم نے پیچھے بھیجا ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، من التورات توریت میں سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی، فیہ ہدی و نور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، من التورات توریت میں سے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ یحکم فیصلہ کریں اور فیصلہ کریں، اہل الانجیل اہل انجیل والے، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فیہ اس میں، ومن لم یحکم اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے فیصلہ کیا، فاولئک هم الفاسقون فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی فاسقون فاسق نافرمان، ولیحکم اہل الانجیل چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ جو اللہ کے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فیہ من لم یحکم اس میں ہے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمان ہیں، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اب انبیاء بنی اسرائیل کے پیچھے ہم عیسیٰ نبی کو لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو توریت پر ایمان رکھتے تھے، اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے، ہم نے انہیں بھی اپنی کتاب انجیل دی،
جس میں حق کی ہدایت تھی اور شبہات اور مشکلات کی توضیح تھی، اور پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق تھی۔ ہاں، چند مسائل جن میں یہودی اختلاف کرتے تھے ان کے صاف فیصلے اس میں موجود تھے، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کروں گا جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی لیے علماء کا مشہور مقولہ ہے کہ انجیل نے تورات کے بعض احکامات منسوخ کر دیے ہیں۔ اسی لیے علماء کا مشہور مقولہ ہے کہ انجیل نے تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے ہیں۔ انجیل سے پارسا لوگوں کی رہنمائی اور وعظ و پند ہوتی تھی کہ وہ نیکی کی طرف رغبت کریں اور برائی سے بچیں۔ اہل الانجیل بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں ولیحکم میں لام کے معنی میں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل اس لیے دی تھی کہ ولیحکم تاکہ دی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے اپنے ماننے والوں کو اسی کے مطابق چلائیں اور اسلام کو امر کا لام بھی سمجھا جائے، اور مشہور قرات ولیحکم پڑھی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ انہیں چاہیے کہ انجیل کے کل احکام پر ایمان لائیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں، جیسے اور آیت میں ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی اے اہل کتاب، جب تک تم تورات و انجیل پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے اگر اس پر قائم ہو تو کسی چیز پر نہیں ہو۔ اور آیت میں ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں جس کی صفت اپنے ہاں تورات میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، وہ لوگ جو کتاب اللہ اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق حکم نہ کریں وہ اللہ کی اطاعت سے خارج، حق کے تارک اور باطل کے عامل ہیں۔ یہ آیت نصرانیوں کے حق میں ہے۔ روش آیت سے بھی یہ ظاہر ہے اور پہلے بیان بھی گزر چکا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نصرانیوں کے بارے میں ہے، یعنی عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چن لے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اپنے اسلام کی خدمت کے لیے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔